الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایمان والوں کو خطاب ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ ایمان والوں کے نام کے ساتھ مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھو تم میں وہ لوگ موجود ہیں جو لوگوں کا ساتھ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ساتھی ہوں گے، ان کی یہ طاقت ہوگی، یہ جماعت، یہ جتھا، یہ لوگوں کا ایک جو ہجوم ہے وہ ان کی طاقت کا سبب بن جائے گا اور یہ طاقتور نظر آئیں گے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگوں کی طاقت اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم نظر آئے، لوگوں کی طاقت شو کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم اور جتھا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم مانے جائیں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ نفاق کی علامتوں میں ایک علامت ہے، یہ منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو ہماری مانی جائے گی، اکثریت جو ہے وہ کام کر جائے گی، اکثریت نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب کام ہونا ہو اللہ رب کریم کی فضل و کرم سے اس کے لیے کثرت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تمہاری طاقت نہیں چاہیے بلکہ اللہ کو تمہارا خلوص چاہیے۔ تم خالص ہو، اکیلے ہو، تنہا ہو، کوئی خوف تمہیں نہیں ہے، لیکن طاقت تمہارے پاس ہے عوامی، لوگ تمہارے ساتھ ہیں، دنیا تمہیں جاننا شروع کر دے گی تو یہ دنیا تو مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمہیں کون جانے گا؟ پھر وقت آئے گا تو تم اللہ کے سامنے ہوگے، پہچان کروائی دنیا کی، اب کیا سلسلہ ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ امن دیکھتے ہیں کہ امن کہاں، جو مومن ہے نا وہ امن کی تلاش میں ہے، امن کہاں ہے، کیسا ہے؟ جہاں امن ہے وہاں ایمان ہے،
امن ختم ہو جائے، عوام زیادہ بھی اکٹھی کر لیں، امن ختم ہو جائے، لوگ زیادہ اکٹھے نظر آئیں، بد امنی ہو، وہاں ایمان نہیں۔ ایمان ہو تو امن خود بہت قائم ہو جائے گا۔ جنگیں بھی ہوئی تو پر امن تھی جنگیں، امن کیسے تھا؟ پتا تھا کہ رات کا وقت ہے، شب خون نہیں ماریں گے، ہماری عورتیں ہیں، خیر ہے، بچے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ دشمن کو اتنا علم ہو کہ میرا دشمن میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا، میری عورتوں پر ایسے ہاتھ صاف نہیں کرے گا، میرے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہے گا، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ ان کو پتہ ہے رات کا وقت ہے دشمن، لیکن شب خون نہیں مارے گا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ یہاں امن ہے، یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے جیسا بھی ہے اور جو حال ہے، کہتے ہیں جو دشمن کا دشمن ہے اس سے بھی مل جاؤ، فائدہ نہیں، وہ اس طرح کا فائدہ نہیں چاہتا، وہ سامنے رہ کے بات کرتا ہے، یہ سامنے سے وار کرتا ہے، پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو مت دوست بنانا، ایمان والے ہو کافروں کو مت دوست بنانا، منکرین حق کو مت دوست بنانا، کہ حق کا منکر ہے لیکن لوگ تو ملیں گے نا، ساتھی تو بن جائیں گے نا، ہماری بھی کوئی جماعت تو شو ہو جائے گی نا۔ مومن ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، منکرین حق کو کبھی دوست نہ بنانا، بلکہ کس کو بنانا؟ فرمایا من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا نہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے مقابلے میں اپنا غلبہ ظاہر کر دو؟ اللہ کے مقابلے میں غلبہ چاہتے ہو، لوگ اکٹھے کر کے؟ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نفاق کی جو علامتیں ہیں یہ اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ یہ بہت بری شے ہے اور پوری پچھلی قوموں کی تباہی کا سبب بن گئی کہ قومیں دین کا نام لے کر دوسرے کام کرتے رہی۔ آج وہی کام ہم نے شروع کر دیے، نام دین کا ہے، معاملات کچھ اور ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا